نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. عزیز محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس کی 15ویں شب برات کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے شب برات کی رات کو بڑی عظمت، بڑی فضیلت، بڑی برکت عطا فرمائی ہے اور وہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے. اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا فضل، اس کا کرم شعبان المعظم کی 15ویں رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی طرح برسا کرتی ہے. اور اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہو جاتی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات اللہ رب العزت کی آواز دیتا ہے میرا کوئی بندہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کو بخشش عطا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا، میں رحمت سے اس کی جھولی کو بھر دوں. ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو رزق کا طلبگار ہو، میں اس کی جھولی کے اندر رزق جو ہے وہ عطا فرما دوں. ہے کوئی اولاد کا طلبگار جو مجھ سے رزق مانگنا چاہتا ہے، اولاد مانگنا چاہتا ہے، مال و دولت مانگنا چاہتا ہے، رحمت مانگنا چاہتا ہے، کوئی پریشانی کا حل چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، فرمایا اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر خود نزول اجلال فرماتا ہے اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ آوازیں بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو، بھولے ہوئے مسلمانوں کو یہ آتی رہتی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور اس کی فضل کی یہ جو بارش ہے صبح طلوع فجر تک جاری رہتی ہے. عزیز محترم، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. فرماتی ہیں کہ 15 شعبان المعظم کی رات تھی.
میں جب نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بستر پر نہ پایا۔ فرماتی ہیں کہ میں تلاش کرنے کے لیے اٹھی اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت البقیع کے اندر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اللہ رب العزت کے حضور عرض و گزارش کر رہے تھے، اس سے دعائیں کر رہے تھے اور اس سے مانگ رہے تھے، شہداء کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اہل قبور کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور اپنی گناہگار امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، عائشہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے اور اللہ رب العزت اس رات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ وہ عظیم اور بابرکت رات ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہو جاتی ہے، فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اتنی مغفرت فرماتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ۔ یہ بنو کلب بہت بڑا قبیلہ تھا اور یہ مال و دولت کی فراوانی تھی اور ان کے جانور اتنے ہوا کرتے تھے کہ جانوروں کے ریوڑ ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ۔ آپ ایک بکری کے بال گننا شروع کر دیں تو آپ سے گنتی مکمل نہ ہو پائے، اس کے بال گن نہ پائیں گے، مگر فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اس بابرکت اور مقدس رات کے اندر بھی اللہ رب العزت کے 6 بندے ایسے ہیں، جب رحمت برس رہی ہوتی ہے مگر 6 اشخاص ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت سے اس رات بھی مایوس رہتے ہیں، ان کو وہ رحمت نہیں ملتی اور محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان 6 لوگوں کی نشاندہی فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جتنا وقت ملا اس کے اندر ان 6 اشخاص کا ذکر کروں گا تھوڑا تھوڑا، تاکہ سارے اشخاص کا ذکر کیا جائے اور اس رات کے آنے سے پہلے اگر کوئی کمی، کوتاہی، کوئی غفلت، کوئی نافرمانی اگر ہمارے اندر موجود ہے تاکہ ہم اس کو دور کر کے اللہ رب العزت کی رحمت کے طلبگار بن سکیں، اس کی رحمت کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ سکیں اور اس کے لطف و عنایات کو اپنی جھولی کے اندر ڈال سکیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک۔ فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، الوہیت کے اندر شرک کرتا ہے۔ پہلا مشرک شخص، فرمایا ایسا شخص جو اللہ کی ذات و صفات کے اندر شرک کرتا ہے، اللہ رب العزت اس رات کو اس کی مغفرت نہیں فرماتا، اس کی بخشش نہیں فرمایا کرتا۔ اب شرک کیا ہوتا ہے؟ شرح عقائد نسبیہ کے اندر علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شرک وہ ہوتا ہے کہ مجوسیوں کی طرح، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے، کہا مجوسیوں کی طرح کسی چیز کو واجب الوجود جان کر الوہیت کے اندر اس کو شریک کرنا، یا پھر بت پرستوں کی طرح کسی کو واجب الوجوب جان کر اس کی پرستش کرنا، اس کی عبادت کرنا، فرمایا اس کو شرک کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں کے اندر یوں سماعت کیجیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا ان یشرک بہ، جو اس کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے،
اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا جو اس سے کم تر ہے، جو اس سے نچلے گناہ ہیں، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اس کی رحمت وسیع ہے، مگر اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں فرمایا کرتا۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، فرمایا جو کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا ہے، ومأواہ النار، اور دوزخ اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ حاضرین محترم، یہ شرک اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ اس کی ذات کے اندر اس جیسا کسی کو سمجھنا، اس جیسا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، عبادت کے قابل سمجھنا، فرمایا یہ اگر کسی اور کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر عبادت کے لائق سمجھا گیا، اس جیسی صفات کسی کے اندر مانی گئی، تو پھر وہ شخص شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح ہماری شریعت مطہرہ کے اندر غیر خدا کو سجدہ کرنا وہ بھی حرام لکھا گیا ہے۔ اگر غیر خدا کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو، وہ مزار ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، استاد ہو، والدین ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو تعظیم کی خاطر، احترام کی خاطر اگر کسی کو سجدہ کیا جائے تو وہ سجدہ حرام ہوتا ہے۔ اس شریعت کے اندر تعظیمی سجدے کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اور اگر کسی کو عبادت کی غرض سے سجدہ کیا جائے، عبادت کی غرض سے کسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا جائے، تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ کے علاوہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ نہ تو مزار کو سجدہ جائز ہے، نہ ہی کسی مرشد کو، کسی پیر کو، کسی استاد کو، والدین کو، کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مزارات پر، آستانوں پر اگر کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے تو اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اور اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے کہ کسی مزار کو جو ہے وہ سجدہ کیا جائے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جہالت کی بنا پر کرتا ہے، اہل سنت کے ایسے کوئی احکامات نہیں ہیں۔ حاضرین محترم، ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک کہا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں کہ مزار کی طرف جائیں تو 4 قدم پیچھے ہٹ کر اس مزار کو سلام کریں، تاکہ کہیں شرک کا شائبہ پیدا نہ ہو جائے، کوئی آپ پر فتویٰ نہ لگا دے۔ تو اس قدر اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ لہٰذا اگر کوئی سجدہ کسی مزار کو کوئی کرتا ہے تو اپنی جہالت کی بنا پر کرتا ہے، اگر وہ تعظیمی سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر عبادت کی غرض سے سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہوتا ہے، اور شرک اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حاضرین محترم، دوسرا شخص کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات کی رات جب اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں تو دوسرا شخص جو اس کی رحمت سے محروم ہوتا ہے وہ ولا الی مشاحن، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، حسد رکھنے والا، اگر کوئی شخص مسلمانوں کے خلاف اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، فرمایا اس شخص کی بھی شب برات کی رات مغفرت نہیں کی جاتی، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعہ سے
تمہارے درمیان کینہ اور بغض اور دشمنی کو پیدا کر دے۔ لہذا فرمایا کہ دشمنی اور بغض اگر کوئی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، فرمایا اس بابرکت رات کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا کرتا ہے۔ عزیز محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد کے اندر آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے اور ہماری نظریں دروازے پر لگ گئیں کہ کون خوش بخت شخص ہے، خوش نصیب شخص ہے جو اب مسجد کے اندر آئے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی تشریف لے آئے اور ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے، وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ کے اندر اس نے جوتا پکڑا ہوا تھا۔ فرماتے ہم سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس شخص کے بارے کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں دوسرا دن ہوا اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جنتی شخص دیکھنا ہو، ابھی ایک شخص مسجد کے اندر آئے گا، اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہوگا۔ فرماتے ہیں دوسرے دن بھی ہم حیران ہوئے کہ وہی صحابی مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں تیسرے دن پھر ایسا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے جنتی شخص دیکھنا ہو، ابھی جو شخص مسجد کے اندر آئے گا اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہوگا۔ فرماتے ہیں تیسرے دن بھی ہم نے دیکھا وہی انصاری صحابی مسجد کے اندر آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اب فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری حیرت اور استعجاب کی کیفیت تھی کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کے سبب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ میں اپنے والد سے کوئی بحث مباحثہ کرنے کی وجہ سے میں لڑ کے آیا ہوں، آپ کے گھر کے اندر رہنا چاہتا ہوں، 2-3 دن مجھے اجازت دے دیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر میں رہ سکوں۔ فرماتے ہیں کہ میرا مقصد صرف ایک تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کے سبب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے اجازت دی اور میں اس کے گھر کے اندر رہنے لگا۔ پہلی رات ہوئی، فرماتے ہیں کہ میں ساری رات جاگتا رہا اور یہ دیکھتا رہا کہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے، شاید رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ کے حضور جبین نیاز جھکاتا ہو، سجدہ ریز ہوتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو۔ کہتے میں ساری رات جاگتا رہا اور یہ دیکھتا رہا، مگر میں حیران ہوا کہ رات کو وہ اٹھا بھی نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اور صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا۔ فرماتے میں حیران ہوا، ایک رات گزری، ایک دن گزرا، دوسری رات آئی، دوسرا دن گزرا۔ فرماتے حتیٰ کہ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، مگر مجھے کوئی ایسا خاص عمل نظر نہ آیا کہ جس کی بنا پر میں یہ کہہ سکوں کہ یہ عمل ایسا کرتا ہے جس کے سبب آقا علیہ السلام نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو کر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ میں تمہارے پاس اپنے والد سے لڑ کر نہیں آیا تھا، بلکہ میں تمہیں جاننا چاہتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے تجھے جو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے وہ ایسا کون سا عمل ہے جس کے سبب آقا علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اس نے کہا وہی معمول کی نمازیں ہیں، وہی فرائض کی تکمیل ہے، وہی عبادت ہے، کوئی ایسا خاص عمل تو میں نہیں کرتا کہ جس کے ساتھ مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی جائے۔ ہاں مگر ایک عمل ضرور ہے، وہ عمل فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اس بنا پر اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ کہا اس دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، کسی کے لیے حسد نہیں ہے، عداوت نہیں ہے۔ کہا یہ جو دل ہے یہ میرا دل مسلمانوں کے لیے صاف ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا وہ یہ عمل کرتا ہے
جس کے سبب اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے اندر جنتی ہونے کی خوشخبری جو ہے وہ عطا فرما دی۔ تو عزیز محترم، دل کے اندر اگر کسی کے لیے بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، تو آپ اپنا نقصان کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ حاسد دوسرے کو پریشان نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ نفرت کرنے والا دوسرے کو نفرت کی نظر سے یقیناً دیکھتا ہے مگر دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ عزیز محترم، دل کو صاف کیجئے۔ فرمایا بغض، کینہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو شب برات کی رات جب اللہ کی رحمت اس قدر برس رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ شخص کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دل کے اندر بغض رکھنے والا شخص محروم رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحِمٍ، فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا، تعلقات کو توڑنے والا، نسبی رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا، فرمایا جو قطع تعلقی کرتا ہے، فرمایا اس بابرکت رات کے اندر اللہ رب العزت اس کی طرف بھی رحمت کی نظر نہیں فرماتا، اس کو بھی رحمت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ عزیز محترم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں کے اندر ایک بیماری تھی، وہ اب اس امت کے اندر منتقل ہو گئی ہے۔ فرمایا وہ مونڈ دینے والی بیماری ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بال مونڈ دیتی ہے، فرمایا بلکہ وہ تمہارے دل کو تباہ کر دیتی ہے، تمہارے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ فرمایا وہ قطع تعلقی ہے۔ فرمایا وہ کسی سے تعلقات کو ختم کرنا، بغض و کینہ رکھنا۔ فرمایا یہ جو شخص قطع تعلقی کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے کبھی بھی راضی نہیں ہوا کرتا۔ تو عزیز محترم، دل کا تعلق یقیناً اللہ کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے تو پھر جب اللہ سے محبت ہوتی ہے انسان اللہ کی مخلوق سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی محبت اور پیار کا رشتہ رکھتا ہے۔ عزیز محترم، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری ماں مکہ سے مدینہ تشریف لے آئیں اور وہ ابھی مشرکہ تھی، یعنی ابھی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ فرماتی ہے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، میری ماں مکہ سے مدینہ تشریف لے آئی ہے اور وہ ابھی مشرکہ ہے، مسلمان نہیں ہے، کیا میں ان سے بھی حسن سلوک کروں؟ سوال سمجھ آیا؟ کہا کیا میں اس سے بھی حسن سلوک کروں؟ میری ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، فرمایا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ تو مشرکہ اگر ماں بھی ہو اور اگر مشرک رشتہ دار بھی ہو، مشرک رشتہ دار کیوں نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے اندر اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا قطع تعلقی کرنا یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ عزیز محترم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر وسعت کی جائے، اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے، فرمایا وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، قطع تعلقی نہ کرے بلکہ رشتہ داروں کو جوڑے اور رشتوں کو جوڑے، سنبھالے۔ فرمایا قطع تعلقی کرے گا تو فرمایا اللہ رب العزت اس سے سخت ناراض ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے اس کا رزق وسیع کر دیا جائے اور اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے، فرمایا اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ حضرت محترم، چوتھے نمبر پر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا الی مسبل، فرمایا تکبر سے اپنے پائنچے کو زمین پر لٹکانے والا۔ ایسا شخص بھی شب برات کی رات جب اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رکھا جاتا ہے جو تکبر سے اپنے کپڑوں کو زمین پر لٹکاتا ہے۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا، جب وہ لوگ چلتے تھے ان کا لباس اتنا بڑا ہوتا تھا
کہ ان کے غلام ان کے لباس کو پیچھے اٹھا کر چلا کرتے تھے۔ دوسری بات، عرب کے اندر ایک یہ بھی رواج تھا کہ لباس جب سلوایا کرتے تھے تو اتنا لمبا سلائی کرواتے تھے کہ ان کا ایک پلو زمین پر لٹکتا جاتا ہوتا تھا، اور یہ تکبر کی، غرور کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس شخص کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو کو نہ سونگے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ تو تکبر کی وجہ سے جو شخص اپنے وضاقتہ کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے انداز معاشرت کے اندر، اپنی گفتار کے اندر، کردار کے اندر اگر تکبر رکھتا ہے، اگر غرور رکھتا ہے، تو فرمایا شب برات کی رات اللہ رب العزت کی رحمت سے اس شخص کو بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ولا الی عاق لوالدیہ، فرمایا 5ویں نمبر پر والدین کا نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا، کہا حضور والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، فرمایا والدین تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں۔ اگر خدمت کرو گے تو جنت کما لو گے، جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اور اگر نافرمانی کرو گے، اظہار ثانی دو گے، تکالیف دو گے، تو فرمایا دوزخ کے مستحق بنو گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ رب العزت نے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا، فرمایا والدین سے حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا اگر تیری نظروں کے سامنے وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اگر ضعیف العمر ہو جائیں، تو فرمایا ولا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور اس سے نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ بات کیا کرنا۔ تو حضرت محترم، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان کے دل کو دکھانے والا، ان کو اظہار ثانی دینے والا، تکالیف دینے والا، فرمایا شب برات کی رات اللہ رب العزت کی رحمت سے اس کو بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محترم، 6واں شخص آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فلا الی مدمن خمر، فرمایا جو شخص شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، فرمایا شب برات کی رات اللہ رب العزت کی رحمت سے اس شخص کو بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محترم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، جو شراب کے اندر ملوث ہیں، شراب کو بنانے والا، پینے والا، اور شراب کو اٹھا کر رکھنے والا، اس کی قیمت پکڑنے والا، اس کی قیمت کو لے جانے والا، جو شراب کے اندر جس انداز سے ملوث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر لعنت فرمائی۔ تو یہ 6 اشخاص شب برات کی رات جب اللہ رب العزت کی رحمتیں اس قدر برس رہی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور اللہ رب العزت آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مغفرت چاہنے والا، بخشش طلب کرنے والا، مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولی کو بھر دوں۔ ساری رات یہ آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا اس رحمت کی رات، اس کرم کی رات کے اندر ان 6 اشخاص کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو عزیز محترم، اگر کوئی شخص بدقسمتی سے کوئی ایسا شخص ہے جو ان 6 کاموں کے اندر کسی کے اندر ملوث ہے، کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے، تو شب برات کی رات سے پہلے حضور قلب سے سابقہ گناہوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ رب العزت کے حضور دستے طلب دراز کرے، اور شب برات کی رات سے پہلے اپنے آپ کو اس گناہوں سے الگ کرے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر حضور قلب کے ساتھ توبہ کرے، یقیناً اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ اور یہ 6 اشخاص فرمایا اس رات کو رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. جنہوں نے سنتے ادا کر لیا وہ سنتے ادا کر.